اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا جو آغاز ہے وہ سورہ ہود کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوگا۔ جہاں تک سورہ ہود کی بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث نبوی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو اگر آپ اس کی آیات کا تجزیہ دیکھیں تو ہمارے پاس جو سٹارٹنگ کے ٹاپکس ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں اور بندوں کی ناشکری کا ذکر ملے گا۔ پھر اس کے بعد رسولوں کی اپنی قوموں کے ساتھ کشمکش، ایک کانفلکٹ نظر آئے گی۔ اس کے بعد پھر آپ کو ایمان بالآخرت کا جو ہے تذکرہ ملے گا، اور اس کے بعد آپ کو اہل ایمان کے لیے ایمان افروز ہدایات یا انسٹرکشنز ملیں گی، اور ان دی اینڈ بالکل نافرمانوں کے لیے جو وارننگز یا وعید ہیں وہ ملیں گی۔ تو بیسیکلی جو یہ سورہ ہے، اس میں اس کا اگر آیت نمبر 1 دیکھیں آپ تو قرآن حکیم کی آیت کے اس اسلوب کو نمایاں کیا گیا ہے کہ ابتدا میں بہت بڑی جامعہ آیات نازل ہوئی، بہت کمپریہنسو، جن کے بہت ڈیپ میننگز تھے، گویا کوزے میں بند کرنے کے مترادف، جیسے دریا ان میں سمو دیا گیا ہو۔ اور اس کے بعد جو آیات نازل ہوئیں جنہوں نے ابتدائی آیات کے مضامین کو پھر کھول کھول کر واضح کر دیا، اس طرح کا کچھ اسلوب ہے۔ پھر اگر 2 سے 4 میں آپ کو قرآن حکیم کی دعوت ملے گی، ٹھیک ہے، پوری نوع انسانی کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کرے، اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے اور اسی کی طرف رجوع کرے۔ ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ پھر آیا نمبر 5 اگر آپ دیکھیں تو اس میں بیان کیا گیا کہ جب مشرکین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کی دعوت سنتے ہیں تو ان کے دل اس دعوت کے برحق ہونے کی گواہی دیتے ہیں، لیکن وہ بظاہر ایسا تاثر دیتے ہیں کہ ان پر قرآن کی دعوت کا کوئی اثر نہیں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ وہ کیا ظاہر کر رہے ہیں اور کیا چھپا رہے ہیں۔ اللہ تو ہر سینے میں، ہر انسان کے سینے میں چھپے ہوئے رازوں سے بھی پوری طرح واقف ہے۔ تو یہ جی ہمارے پاس بالکل اس کے شروع کے اسلوب میں یہ مینشن کیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں سورہ ہود کو تو 2 ٹوک انداز میں اس میں اتمام حجت آپ کو ملے گا، اور ہلاکت کی وعید اور ڈراوا اور وارننگز یہ بھی انڈیکیٹ کیے گئے۔ رکوع نمبر 1 آیات 1 to 8، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے بخشش مانگو۔ یہاں پر یہی بات دوبارہ سے آپ کے سامنے گوش گزار کر رہی ہے کہ یہ قرآن حکیم کی دعوت کا بیان ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسا کمپریہنسو کلام بنایا ہے کہ جیسے کہ پہلے شروع میں چھوٹی آیات ہے اور بعد میں تفسیر والی آیات آتی ہیں۔ چھوٹی سے مراد بہت کمپریہنسو جامع قسم کی آیات ہوتی ہیں، بعد میں ان کی وضاحت کر دی گئی ہوتی ہے۔ تو قرآن حکیم کی بنیادی دعوت ہے کہ اللہ کریم کی عبادت کرو اور اس سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، وہ تمہیں بھرپور اجر عطا فرمائے گا۔ اور انسانوں کو اس لیے انسان بنایا گیا ہے کہ ان کا امتحان ہو کہ ان میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ زندگی امتحان کے طور پر ہمیں دی گئی ہے۔ اللہ یہ ہمارے لیے واضح کر دینا چاہتا ہے کہ کون نیکی میں آگے بڑھنے والا ہے، کون بدی میں آگے بڑھنے والا ہے۔ ان قریب وہ لوگ جو تکبر سے کہتے ہیں نا کہ عذاب کیوں نہیں آتا، جو مشرکین مکہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، ان کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ ان قریب ان پر عذاب آئے گا اور وہ آفت یعنی عذاب انہیں گھیر لے گا جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ رکوع جو ہے نمبر 2 ہے، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہو، آیات 9 سے لے کر 24 تک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو یہ دیکھیے کہ ان آیات میں ایک غیر تربیت یافتہ انسان کی کمدرفی کا بھی آپ کو بیان ملتا ہے۔ اسے اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ بالکل مایوس ہو جاتا ہے اور لمبے چوڑے شکوے کرتا ہے۔
اس کے برعکس اگر اللہ اسے کوئی بھلائی عطا فرما دے تو اتراتا ہے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتا ہے، گویا دونوں حالتوں میں خود پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ دس از اے ویکنس آف ہیومن بینگ، کہ ہاں جو لوگ خود کو دونوں صورتوں میں تھامے رکھتے ہیں نا، دے آر بیلنسڈ، یعنی تکالیف پر صبر اور بھلائیوں پر شکر، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑے اجر کی بشارت ہے۔ تو انسانی سائیکالوجی، ایک ہیومن سائیکالوجی پورٹری کی گئی ہے۔ کیا بتایا گیا ہے کہ انسان پر جب نعمت آتی ہے تو اترانے لگ جاتا ہے، اور جب تکلیف آتی ہے تو انتہائی مایوس ہو کر بجھ جاتا ہے۔ یہ تو انسان وہ ہے جو ناشکرا ہوتا ہے یا ایمان سے ڈپرائیوڈ ہے، محروم ہے۔ صاحب ایمان تو وہ جو نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، always thankful، گریٹفل اس کا بیہیویئر ہوتا ہے۔ تو اور وہ تکالیف پر کیا کرتا ہے؟ صبر، ٹالرنٹ ہے، گویا اللہ کے ہر فیصلے پر وہ راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا فرما دیا گیا؟ اس قرآن میں تمہیں کوئی شک ہے تو اس سے ملتی جلتی کوئی 10 صورتیں لے کر آ جاؤ۔ یہ چیلنج بعد میں بہت ایزی کر دیا گیا۔ البقرہ میں تو یہ کہا تھا کہ ایک ہی صورت لے کر آ جاؤ، جو کہ ممکن نہیں ہے، اٹس ناٹ پاسبل ایٹ آل۔ اور فرمایا کہ جس کو چاہو مدد کے لیے بلاؤ، کال دیم، whoever you want to take help call them، مدد کے لیے بلاؤ، لیکن تم پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کا، جو علم کامل کے ساتھ جو ہے نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے علم کامل کی بنیاد پر یہ قرآن ہمیں عطا فرمایا ہے۔ پھر مزید کیا بتایا گیا کہ دنیا کے طلبگاروں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو کوئی بھی دنیا کا طلبگار ہوگا اسے اس کی محنتوں کا صلہ دنیا میں دے دیا جائے گا۔ ایسے بد نصیب انسان کے لیے آخرت میں سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ضمیر کو جھوٹی تسلیاں دینے کے لیے جو پارشل قسم کی نیکیاں کی تھی نا، جزوی نیکیاں کی تھیں، اور وہ روز قیامت برباد ہو جائیں گی، اور ان کی دنیا کے حصول کے لیے کاوشیں بالکل باطل ثابت ہو جائیں گی۔ تو کیا مینشن کیا گیا ہے کہ دنیا کے طلبگاروں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، طے ہمیں کرنا چاہیے کہ ہمیں دنیا بنانی ہے یا آخرت۔ جو بنانا چاہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے چوائس دے دی ہے، چوائس از آورز۔ دنیا بن گئی، قارون کی بھی، فرعون کی بھی، ہماری بھی بن جائے گی، لیکن آخرت میں پھر کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسی صورتحال سے بچائے۔ پھر مزید بتایا گیا اس رکوع میں کہ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت سے روکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اعتراضات کرتے ہیں، اوبجیکشنز کرتے ہیں، ہر لمحہ ایک ہی کام ہے۔ آپ نے لوگوں کا بیہیویئر بھی دیکھا ہوگا، یہ تو قرآن کی ریلیونٹ بات ہو رہی ہے۔ آپ نے لوگوں کا بیہیویئر دیکھا ہوگا، آپ کو ملٹیپل کائنڈ آف پرسنالٹیز لائف میں ملتی ہیں۔ آپ کوئی بات ان کے سامنے لے جا کے رکھیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آگے سے اس چیز میں سے اتنے نقص نکالیں گے، اتنے اس میں سے فالٹس نکالیں گے، آپ سوچنے بیٹھ جائیں گے یہ میں نے بات مشورہ کرنے کے لیے کی تھی یا میں نے الٹا نیگیٹیوٹی جو ہے لینے کے لیے کی تھی۔ تو یہ جو ہے دنیا میں جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت سے روکنے والے، ان کو اللہ کے احکامات پر اعتراض ہوتا ہے، ہر حکم پر وہ آبجیکشن کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا کہا گیا کہ ان کے لیے بدترین عذاب ہوگا۔ اور اگر اس کے اپوزٹ بھی آپ دیکھیں، اس کے برعکس کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ ایمان والے ہوتے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر انہیں کیا کہا گیا ہے؟ انہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ خوش قسمت ہیں، وہ سعادت مند لوگ ہیں جو اللہ کے کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں، اچھے اعمال کریں، زندگی کے جتنے بھی جملہ معاملات ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کے سامنے عاجزی کے ساتھ کمپلیٹلی ہمبل ہو کے سر تسلیم خم کر لیں۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں رہیں گے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان سب میں شامل فرمائے۔ تو یہ دو لوگوں کے تذکرے کیے گئے ہیں، ایک طرف ایک ظالم گروہ کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے اور دوسری طرف ایک سعادت مند گروہ کو انڈیکیٹ کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری سماعتوں کو، ہماری بصارتوں کو برقرار رکھیں کہ دین کے راستے میں یہ نعمتیں ہم یوز کر سکیں انشاءاللہ۔ Then رکوع نمبر 3 comes and آیات 25
235, 25 से लेकर 35 तक। रुकू नंबर 3 है, कौम नूह अलैहिस्सलाम की हट दर्मी यहाँ पे वाजिया की गई है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान हो रहा है। पहले भी इसका तज़किरा आ चुका सूरत अल अराफ में, और इस मुकाम पर आपकी कौम की हट दर्मी का तज़किरा है। आपने कौम को एक अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की दावत दी, शिरक से रोका, लेकिन कौम ने आपकी रसालत के दावे को माद अल्लाह झूठा करार दिया और ये इल्जाम तराशी की, बल्कि माद अल्लाह बदकलामी की कि कौम के कमतर और घटिया लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी बात को माना। हर दौर के मुतकब्बिर लोग इस तरह, वो साहिब ईमान जो माली एतबार से कमजोर होते हैं, उनका तकब्बर के अंदाज में इसी तरह मजाक उड़ाते हैं। ये जब भी आपको किसी नबी का जो है किस्सा मिलेगा, स्टोरी मिलेगी, जिस तरह से नबियों ने मैसेज कन्वे किया टुवर्ड्स नेशन, ये उसलूब आपको नजर आएगा कि इलीट क्लास जो है उसने एरोगेंसी शो की है। ठीक है। और जो गरीब तबका है, जो निचला तबका है, उसने अगर माना है तो इन्होंने क्या है शो किया है कि वो माली एतबार से कमजोर है, और फिर उनका इस तरह से तकब्बुर में मजाक भी उड़ाया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि देखो, मैंने तुम्हारे दरमियान एक पाकीज़ा जिंदगी बसर की है। मेरी जिंदगी तुम्हारे सामने वाज़ेह है। मैं हक के दलाइल तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूँ। मेरा किरदार इस बात की गवाही पेश कर रहा है कि अल्लाह ने मुझे चुना है, अल्लाह ने मुझे वही अता फरमाई है। और देखो, मैं तुमसे इस तबलीग पर अजर नहीं मांगता, मैं तो बेलौफ तुम्हारे सामने दावत हक पेश कर रहा हूँ। और तुम्हारे कहने से ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, जो दरवेश किस्म के लोग हैं, मैं इनसे अपने आप को दूर नहीं करूंगा। तुम्हारी मुखालफत के रवैये की बुनियाद पर इनको अपने आप से दूर नहीं कर सकता। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने वाजिया किया कि ये आम तौर पर ये लोग तकाजा करते हैं कि ऐसा करके दिखा दें, वैसा करके दिखा दें। तो पैगंबर क्या फरमा रहे हैं कि देखो, मैंने ये नहीं कहा कि मैं फरिश्ता हूं, ना मेरे पास कोई गैब की बातें जानने का मामला है, यानी मेरे पास गैब के खजाने नहीं हैं। मैं तो अल्लाह की वही के जरिए तुम्हें बात बताता हूँ, और अल्लाह ताला ने मुझे चुन लिया है रिसालत के लिए। कौम ने बहरहाल उनकी दावत को जुटलाया और फिर अदाब का मुतालबा करने लगी। फिर हमारे पास रुकू नंबर 4 है, आयात 36 से लेकर 49 तक है। मुजरम औलाद का नेक वालिद से कोई ताल्लुक नहीं। ये जिक्र भी अब आगे आएगा। कौम को अल्लाह के हुक्म से हजरत नूह अलैहिस्सलाम जो हैं वो दावत दे रहे हैं, मगर कौम अड़ी रही, और कौम ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल नहीं किया। तो अल्लाह ताला ने मुतले फरमा दिया, इन्फॉर्म कर दिया कि अब आपकी कौम में से कोई फर्द ईमान नहीं लाएगा, इन पर अजाब नाजिल होगा। आप एक कश्ती तैयार कीजिए। कौम मजाक उड़ाने लगी। ये खुशकी में कश्ती बनाने का क्या फायदा? ये दुनिया परस्त लोग दुनिया के जाहिर के मामलात को देख रहे थे। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह के हुक्म की पाबंदी की, जो कि पूरी कायनात का हर बात का इल्म रखने वाला और जानने वाला वो रब है, अल्लाह के हुक्म से किश्ती तैयार की। अल्लाह की तरफ से अजाब का फैसला आया। आसमान से बारिश नाज़िल होना शुरू हुई, जमीन से भी पानी उबलने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तमाम ईमान वालों को और हर मखलूक के एक एक जोड़े को कश्ती में सवार कर लिया। पानी की मिकदार बढ़ती रही, यहाँ तक कि उसने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली, और जिससे पहाड़ जैसी बुलंद मौजें पैदा हो गईं। कश्ती में सवार होने वाले महफूज रहे, और बाकी पूरी कौम जो है वो गर्क कर दी गई, जो कि नाफरमानों पर मुश्तमिल थी। इन नाफरमानों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी था, जो कुफर ही पर अड़ा रहा, नाफरमानी ही करता रहा, डिसओबीडियंट ही रहा। उसने कश्ती में आने से इनकार कर दिया और कुफार के साथ गर्क हुआ। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ की कि ए अल्लाह, मेरे बेटे को बचा ले। ठीक है, ज़ाहिर है वो वालिद है। तो यहाँ इस मौके पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अपने बेटे के हक में सिफारिश का जिक्र है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में गिड़गिड़ा के अर्ज की, क्या मेरा रब,
میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور آپ نے میرے گھر والوں کو محفوظ رکھنے کا وعدہ فرمایا تھا، بے شک آپ کا وعدہ برحق ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح علیہ السلام، یہ بچہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا۔ انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے اعمال غیر صالح تھے۔ تو تم مجھ سے ایسی چیز کا سوال مت کرو کہ جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہ ہو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں ورنہ تم بھی ہو جاؤ گے جذباتی لوگوں میں سے۔ تو اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے پھر گڑ گڑا کے عرض کی کہ اے میرے رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، کہ اے میرے رب میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ میں آپ سے اس چیز کا سوال کروں جس کے لیے میرے پاس علم نہیں ہے۔ اے اللہ، اگر آپ نے مجھے بخش نہ دیا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے کہ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا پیغمبر کا ہے مگر ایمان کی دولت سے خالی ہے، ایمان کی دولت نہیں ہے، پیغمبر کے ساتھ اس کے مشن میں شریک نہیں ہے، پیغمبر کی بات قبول نہیں کر رہا ہے، تو پیغمبر کا بیٹا ہونا یہ اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکا اور نہیں بچا سکتا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اللہ کے ہاں نجات کے لیے محض خونی رشتے کافی نہیں ہیں، ایمان کا رشتہ ہونا، ایمان کی دولت ہونا، یہ سب سے اولین شرط ہے، فرسٹ اینڈ فارموسٹ۔ اس کے بعد پھر رکوع نمبر 5 اس کا تذکرہ ہے، آیات 50 سے لے کر 60 ہیں، فرام 50 to 60، حق کو جٹلانے کا برا انجام۔ قوم عاد کا تذکرہ ہے جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، اور انہوں نے کیا؟ اللہ کی عبادت کی اور اللہ کی عبادت کی دعوت دی، انہوں نے خود بھی اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور ان سے کہا اپنی قوم سے کہ دیکھو اللہ سے بخشش مانگو، اور فرمایا کہ دیکھو اگر تم نے میری بات مان لی تو اللہ تم پر رحمتوں کی بارشیں برسائے گا، تمہاری قوت میں اضافہ کرے گا، مگر قوم نے توہین امیز رویہ اختیار کیا، حضرت ہود علیہ السلام کی بات کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے کوئی اثر تم پہ ڈال دیا ہے، استغفر اللہ، اس قدر بد کلامی انہوں نے کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہ رہو، میں تمہارے ان جھوٹے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں، ٹھیک ہے، میں بیداری کی اناؤنسمنٹ کرتا ہوں کہ میں ان سے بیزار ہوں، اعلان برات کرتا ہوں، میں نے تمہیں حق پہنچا دیا۔ حق کیا تھا؟ حق یہی تھا نا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کی عبادت کی ہی دعوت دی تھی، تو تم نے اسے نہیں مانا، اب اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور حق جٹلانے والے وہ سب جو ہیں وہ برباد کر دیے گئے۔ دین ہمارے پاس جو ہے وہ رکوع نمبر 6 ہے، آیات ہمارے پاس اس میں 61 سے لے کر 68 تک ہیں، اور گمراہ آباء و اجداد کی پیروی کا آپ کو اس میں بیان ملے گا۔ قوم ثمود کی بربادی کی پوری اس میں داستان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی اور جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے کا کہا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کی بندگی نہ کرو، لیکن ان لوگوں نے جھوٹے معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک قدرت کی نشانی، اپنے قدرت کی نشانی کے طور پر، معجزے کے طور پر ایک اونٹنی عطا فرمائی، ایک پہاڑ سے برآمد کی گئی اور بتایا گیا کہ بری نیت سے اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ ان لوگوں نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ 3 دن بعد قوم پر عذاب آیا اور زلزلے سے پوری قوم ہلاک کر دی گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ جو ہے بہت ساری جگہوں میں قرآن میں آیا ہے، سورہ اعراف میں بھی ہے، یہاں سورہ ہود میں بھی ہم اسے پڑھ رہے ہیں۔ دین رکوع نمبر 7، آیات اس میں 69 سے لے کر 83 تک ہیں۔ ہم جنس پرستی کی عبرتناک سزا، یہ ذکر ابھی آگے بھی آئے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اس گندگی کے عمل میں مبتلا ہوئی تھی، یہاں یہ ذکر ہے
जब फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी ज़ौजा बीबी सारा के पास आए और उन्हें बशारत दी एक बेटे की और फिर मजीद एक पोते की भी। और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा ने पूछा बीबी सारा ने कि मेरे यहाँ बेटा कैसे होगा। तो यहाँ पर ये जिक्र है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की विलादत की बशारत है, और अल्लाह ने इंसानी सूरत में चंद फरिश्तों को हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। फरिश्तों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पेश करदा खाना खाने से इनकार कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खौफ महसूस हुआ कि कहीं ये कोई बुरी नीयत से तो नहीं आए, तो ये तो मेरे दस्तरखान का नमक तक नहीं खा रहे। तो फरिश्तों ने कहा कि हम इंसान नहीं, फरिश्ते हैं, और कौम लूत अलैहिस्सलाम पर अदाब के लिए भेजे गए हैं। इसी दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा हजरत सारा सामने आई, जो बाँझ और बुढ़ापे की उम्र में थी। फरिश्तों ने उनको बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और पोते हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की बशारत दी। हजरत सारा ने ताज्जुब का इजहार किया कि बुढ़ापे और बांझपन में ऐसा कैसे मुमकिन है। तो फरिश्तों ने फिर जवाब दिया, अतअजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुन मजीद। क्या तुमने अल्लाह के फैसले के हवाले से ताज्जुब तुम करती हो? तुम पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें हों। तो ये उन्हें फिर आगे से जवाब दिया गया। और यही जो है फिर यही हुआ कि फरिश्तों ने उन्हें कहा कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, इवन दो कि वो बाज हैं और शौहर बूढ़े हैं। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला क्या है, सुब्हान अल्लाहि अला कुल्ली शैइन कदीर है। फिर हजरत बीबी सारा को हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम अता हुए, और वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, वो भी फिर पोते के तौर पर बाद में अता हुए। फिर यही फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। लूत अलैहिस्सलाम की जो कौम थी वो हम जिन्स परिस्थिति के गुनाह में मुब्तला थी, होमोसेक्सुअलिटी के गुनाह में मुब्तला थी। ये फरिश्ते इंसानी शक्ल में लड़कों की शक्ल में आए थे, खूबसूरत लड़कों की शक्ल में। कौम ये इतला पाकर बड़ी खुश हुई, माअल्लाह। लूत अलैहिस्सलाम के घर को घेर लिया, और ये गंदा इरादा उन लोगों ने किया, उन लोगों ने इन फरिश्तों के साथ जो इंसानी शक्ल में आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कौम को इस बुरे इरादे से बाज रहने की तलकीन की, मगर वो बात नहीं मान रहे थे। उनका तो ऑलरेडी इस कदर गलत शेवा था, गलत अमल था हम जिस परिस्थिति का। तो उन्होंने फरिश्तों को भी देखा, तो उनके दिल दिमाग में यही इरादा छा गया कि हम अपनी हवस पूरी कर लें। और हजरत जो लूत अलैहिस्सलाम हैं तलकीन भी कर रहे हैं उनको कि बाज आ जाओ। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता। फरिश्तों ने तसल्ली दी कि आप तसल्ली रखिए कि आज रात आप अपने घर वालों को लेकर बस्ती से निकल जाइए, और फिर इन लोगों के लिए अदाब का मामला होगा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अपनी बेटियों को लेकर चले गए। बस उनकी बदकिस्मत बीवी थी जिसकी हमदर्दियां फासिक कौम के साथ थी, वो भी कौम के साथ अजाब में मुब्तला हुई। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उस कौम की बस्ती को उलट डाला और पत्थरों की बारिश बरसाकर पूरी कौम को हलाक कर डाला। ये गंदगी का जुर्म था और बदतरीन सजा अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस कौम को दी है। अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें हमारी नस्लों को भी ऐसी बुराइयों से बचाए, आमीन। रुको नंबर 8, आयात 84 से लेकर 95 तक। हराम खोरी का बुरा अंजाम। यहाँ शुएब अलैहिस्सलाम की कौम का तज़किरा है। शुएब अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ भेजे गए थे वो शिर्क भी करती थी, और नाप तोल की जुर्म में जो है वो भी मुब्तला थी, मतलब नाप तोल में वो कमी किया करती थी। और साथ साथ ये लोग मुसाफिरों को भी लूटते थे, गोया कि हराम खोरी किया करते थे। अल्लाह सुब्हाना व तआला ने इस कौम को जल्जले के जरिए हलाक कर डाला। फिर रुकू नंबर 9 है, आयात है इसके अंदर 96 से लेकर 109 तक। मन घड़त माबूद हलाकत से ना बचा सके। इसमें बताया गया मूसा अलैहिस्सलाम ने आले फिरौन को तौहीद की दावत दी। फिरौन और आले फिरौन को तो आले फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी, बल्कि फिरौन ही की पैरवी की। कयामत के दिन वो फिरौन के पीछे पीछे होंगे, और वो उन्हें जहन्नम के अंदर ला गिराएगा। ये गंदा बुरा लीडर था, बल्कि बुरा क्या, बुरे के अल्फाज तो यहाँ कुछ भी नहीं है, बल्कि सरकश है।
ٹھیک ہے، یہ سرکش لیڈر تھا. گندے کا لفظ تو بہت ہلکا ہے. سرکش لیڈر کی ماننے والے بھی اس کے ساتھ جہنم کے اندر ہوں گے. وہ جہنم میں بھی لیڈ کر رہا ہوگا انہیں، اپنی اس قوم کو جس نے سرکش لیڈر کی پیروی کی ہوگی. اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے ہمیں بھی بچائے، ہماری حفاظت فرمائے، اور ایسے لیڈروں کی پیروی کرنے سے بھی بچائے جو کہ ہمارے معاشرے میں بھی نہ جانے کس طرح کے سرکش لیڈر بنے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ماضی کی کئی قوموں کو ہلاک کر دیا، اور کسی قوم کے من گڑت معبود اس قوم کو ہلاکت سے بچا نہیں سکے. بتایا یہاں کیا گیا ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو انسان جو ہے کیا ہوگا؟ تو دو گروہوں میں جب وہ تقسیم ہو جائیں گے تو ایک گروہ تو کس کا ہوگا؟ خوش نصیبوں کا ہوگا، دائمی جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے. اور ایک گروہ جو ہوگا وہ بد نصیبوں کا ہوگا، جہنم میں چیخو پکار کرتا رہے گا. تو دو گروہ بن گئے. ایک گروہ بد نصیبوں کا جن کی بیڈ لک ہے، جو جہنم میں چیخو پکار کرتے رہیں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان سب کیفیت سے بچائے. اور دوسرا گروہ جو ہے وہ خوش نصیبوں کا ہوگا، جو جنت کی دائمی نعمتوں سے ہمیشہ ہمیشہ لطف اندوز ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اللہ سبحانہ و تعالی ہم تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد 10th اور لاسٹ رکوع ہے سورہ ہود کا. رکوع نمبر 10، آیات 110 سے لے کر 130 تک ہیں. عذاب سے کون لوگ بچ جاتے ہیں؟ اس مقام پر یہ بتایا گیا ہے کہ اہل ایمان وہ جو حق پر قائم ہیں اور باطل کے ساتھ کسی قسم کا سمجھوتا نہ کریں، نماز قائم کریں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں. بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. صبر کی تلقین ہے، اور بتایا گیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہے. مزید کیا ارشاد ہوا کہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا کیوں نہ ان میں سے ایسے نیک لوگ ہوتے جو لوگوں کو برائی سے روکتے. یہ ہے اصل کرنے کا کام. جو لوگ برائیوں سے روکتے ہیں وہی اللہ کے پکڑ اور عذاب سے بچائے جاتے ہیں. یہ بات سورہ اعراف میں بھی آئی تھی، یہ بات اس مقام پر بھی آئی ہے. مگر فرمایا کیا گیا ہے کہ ایسے لوگ جو خود بھی بدی سے رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنے والے ہیں، یہ بہت ہی کم ہوا کرتے ہیں. لیکن these are the ideal people، یہ ہیں جن کو ہلاکت سے بچایا جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان میں سے بنائے. اس کے بعد سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ سورہ یوسف جو ہے اس کا جو پورا کا پورا قصہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام سے ریلیونٹ اسی سورہ میں بیان کیا گیا ہے، اسی پارے میں. پورے قرآن حکیم میں منفرد مزاج کی بہت ہی انٹرسٹنگ یہ سورہ ہے، اور بہت ہی قیمتی حکمت کی باتیں اس میں ہمارے سامنے آتی ہیں. سورہ یوسف کو عنوان دیا گیا ہے علم و حکمت سے معمور حسین واقعہ. سورہ یوسف جو ہے اس کے اگر آپ پس منظر دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے. مجموعی طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے 10 بیٹے پہلی بیوی سے اور 2 بیٹے دوسری بیوی سے تھے. تو یہ بیٹے اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے، اور عمر میں 10 سوتیلے بھائیوں سے چھوٹے تھے. سوتیلے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام سے جو کیا حسد کرتے تھے، جس کی تفصیل اس سورہ کے بیان شدہ واقعہ میں آئی ہے. اور یہ جو سورہ مبارکہ ہے مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی. اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہود نے قریش مکہ کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے سوال پوچھا کہ بنی اسرائیل کا فلسطین کے علاقے کنعان سے مصر کی طرف ہجرت کا سبب کیا تھا. اہل عرب اس سوال کے جواب سے ناواقف تھے. اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب اس سورہ مبارکہ میں عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امتحان میں سرخرو کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی حقانیت کو ثابت کر دیا. تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا خوش کن خواب اس کا تذکرہ ہے. نیکسٹ سٹیپ پہ برادران یوسف علیہ السلام کی سازش ہے. دین حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں اس کا تذکرہ. حضرت یوسف علیہ السلام قید خانہ میں
پھر حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے دربار میں، اس کے بعد برادران یوسف اور دربار یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان کی مصر آمد، انسانوں کی اکثریت کے طرز عمل پر بصیرت افروز تبصرہ جو ہے بالکل آخر میں آپ کو ملے گا۔ یہ آپ کے سامنے اس کا ایک ریویو میں نے رکھ دیا پوری سورہ کا۔ رکوع نمبر 1 ہے، آیات 1 سے لے کر 6 تک ہے، حاسد کے سامنے اپنی خوبیوں کا ذکر نہ کرو۔ مشہور یہ انسیڈنٹ ہے، یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا، اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بڑا مقام عطا فرمائے گا، اپنے خواب کو اپنے سوتیلے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ 10 بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے، وہ جو دوسری والدہ سے، تو ایک بھائی جو ہے اپنی والدہ میں سے تھے، تو یہ 10 بھائی جو بڑے بھائی تھے سوتیلے ہیں، ان سے کہا کہ ان کو یہ بیان نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ یہ تم سے حسد کریں اور حسد کی آگ میں جل کر تمہارے خلاف سازش کریں۔ اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو کیونکہ آگے بتایا کہ یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ شیطان انسانوں کا دشمن ہے اور ان کے درمیان حسد و دشمنی پیدا کرتا ہے، اس لیے اپنے بیٹے کو نصیحت کی۔ پھر رکوع نمبر 2 ہے آپ کے سامنے، آیات 7 سے 20 تک ہے، بھائیوں کی سازش، اللہ کی بشارت۔ ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کے خلاف سازش کرنا چاہی۔ ان کی شکایت آپس میں یہ تھی کہ ہم تو بڑے ہیں، ہم تو کام کاج بھی کرتے ہیں، قوت و بازو والے ہیں، لیکن والد صاحب کی توجہ اس چھوٹے یوسف کی طرف زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو توجہ یعقوب علیہ السلام دیتے، اور یہ چھوٹے بھی تھے، بھائیوں کو حسد ہو گیا۔ یہ ہیں جو معاشرے کے مختلف کردار ہمارے سامنے اب واضح کیے جا رہے ہیں کہ جن کی توجہ اس سورہ مبارکہ میں بیسیکلی دلائی گئی۔ بہت ہی تربیت والی یہ سورہ ہے۔ اب بھائیوں نے سمجھا کہ اب اگر والد کی شفقت ہمیں حاصل کرنی ہے تو یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے بہانے سے والد صاحب سے اجازت چاہی، یعقوب علیہ السلام سے، کہ یوسف علیہ السلام کو اب ہم لے کے جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کھیلے کودے، جنگل لے کے جانا چاہتے ہیں کھلانے کے لیے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کے والد نے اجازت دے دی، اور اللہ کی مشیت اس کے پیچھے کار فرما تھی، ان بھائیوں نے ان کو ایک خشک کنویں میں ڈال دیا۔ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے الہام کے ذریعے یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ تم ایک روز بھائیوں سے ان کی اس ظالمانہ حرکت کے بارے میں ضرور بات پرس کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یوسف علیہ السلام کو تسلی عطا کر دی گئی۔ بھائی رات کو گھر واپس آئے اور والد صاحب کے سامنے جھوٹے بہانے پیش کیے کہ یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام جان گئے کہ صاف یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگی اور صبر کا اعلان کیا، فَصَبْرٌ جمیل، صبر کرنا ہی کیا اب میرے لیے بہتر اور پسندیدہ ہے۔ اور ایک قافلہ وہاں سے گزرا جو کنویں میں ڈال دیے گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اس کنویں کے پاس سے جب قافلہ گزرا اور وہ یوسف علیہ السلام کو ایک ڈور ڈالنے والے نے ڈور ڈالا، یوسف علیہ السلام اس کو پکڑ کر اوپر آ گئے، اور یہ قافلہ وہاں سے ان کو لے کر مصر چلا گیا۔ مصر میں ان کو فروخت کیا گیا، اور وہاں کے بڑے منصبدار، یعنی بڑے مطلب جو وزیر ہیں عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ اب یوسف علیہ السلام اس بڑے منصبدار کے گھر میں آ گئے۔ پھر رکوع نمبر 3 میں آگے تذکرہ چل رہا ہے کہ آیا نمبر 21 سے لے کر 29 تک، فرام آیا 21 to 29، اللہ نیک بندوں کی گناہوں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حضرت یوسف علیہ السلام پر عنایات کا یہاں پر اب بیان ہے۔ وہ جو عزیز مصر تھا، بہرحال منصب دار تھا، اس کے گھر میں بڑے بڑے لوگ جمع ہوتے تھے، بڑے بڑے وزراء آتے تھے، بڑے بڑے معاملات سلطنت جو ہے وہ ڈسکس ہوتے ہوں گے۔ اس دوران میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی وہاں موجود رہتے، وہ بھی مشاہدہ کر رہے ہوتے، آبزرو کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بھی تربیت فرما رہا ہے، اور یوں یوں ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی باتوں کا فہم جو ہے وہ عطا فرمایا۔ ایک تو خوابوں کی تعبیر کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا، اور معاملہ فہمی، مطلب کہ ہاؤ ٹو میک اے ڈیسیژن میکنگ کا بھی فہم ان کو عطا فرمایا، اور خوابوں کی تعبیر کا بھی علم حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اب جوان ہو گئے، تو جو عزیز مصر تھا، ان کی بیوی نے ان کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر معاذ اللہ ان کو گناہ کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں تو اللہ کا خوف تھا،
اور انہوں نے اللہ سے التجا کی اور پناہ طلب کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ یہ لانگ واقعہ ہے، آیات میں مینشنڈ ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو اسے تذکرہ اس کا تفصیلاً پڑھیں گے۔ تو اس عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام پر برے فعل کا ارادہ کرنے کی تہمت لگائی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی شہادتیں پرووائڈ کی کہ آپ کی پاکیزگی بڑے واضح ثبوت کے ساتھ ظاہر فرما دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور عورت کا غلط ہونا اس موقع پر واضح ہو گیا۔ پھر رکوع نمبر 4 ہے، آیات 30 سے لے کے 35 تک ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مثالی پاکیزہ کردار بیان کیا گیا ہے۔ یہاں ذکر یہ ہے کہ مصر میں بڑے بڑے افسران اور وزراء کی بیگمات نے خیرت کا اظہار کیا، جو عزیز مصر کی بیوی ہے اپنے غلام پر فدا ہو گئی ہے۔ تو یہ خبر بہت سپریڈ ہو گئی تھی، بہت پھیل گئی تھی، تو یہ غلام پر ایک عورت کیسے فدا ہو سکتی ہے نا؟ اس عزیز مصر کی بیوی کو پتا چلا، اس نے کیا کیا، اس نے سب کی دعوت کی، دعوت کر دی، سب کو بٹھایا، سب کے سامنے پھل رکھ دیے، ایک ایک چھری سب کو دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے آؤ۔ جب ان سب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو حیران رہ گئیں اور کہنے لگی یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اور کیا ہوا، ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر کیا کہا، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ تو یوسف علیہ السلام جو ہے وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، یہ تو مجھے گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں، اگر تو نے میری حفاظت نہ کی تو میں ان کی طرف مائل ہو کر ناکام نہ ہو جاؤں گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام، اتنے پیارے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت، ان کی پاک دامنی برقرار رکھی۔ اور دیکھیں التجا بھی کیا ہو رہی ہے، وہ بھی اتنے عاجزانہ طریقے سے کہ اے اللہ، اگر تو نے مجھے ان کے برے عمل سے نہ روکا، ان کے برے ارادے سے نہ روکا، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں بھی ناکام ہو جاؤں گا۔ یہ پیغمبر کی عاجزی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے۔ پوائنٹ ہمارے لیے ہے کہ اللہ کا اذن ہو تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ جب ہماری زندگی میں کمزور ترین لمحے آتے ہیں، ایسی سچویشن نہیں ہوتی، اس سے ہٹ کے ہوتی ہے، کوئی بھی کسی بھی گناہ کی سچویشن ہو، کیا ہم پکارتے ہیں اللہ کو ایسے، یا اپنی اولادوں کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کو ایسے ہی پکاریں؟ تو اللہ کا اذن ہوتا ہے، اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اس کے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ ہم خیر کی طرف بڑھ جائیں اور شر سے رک جائیں۔ تو بچنا کیا ہے، ان سب چیزوں سے بچنا اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ اسی انداز سے ہمیں بھی مانگنا چاہیے کہ اے اللہ، تو ہمیں خیر میں آگے بڑھا اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ خیر، ان کی دعا قبول کی گئی، اور جب افسران شہر نے محسوس کیا کہ یہ ہماری عورتیں بھی کچھ فدا ہو رہی ہیں، تو ان کو تو قابو کر نہیں سکتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کو ہی قید خانے میں ڈال دیا گیا معاذ اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کے ساتھ بھی ہوا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کی تاریخ بھری پڑی ہے، ہسٹری بڑی پڑی ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظالم کا خاتمہ کرے، اور مظلوم کو بھی اتنی ہمت اور توفیق دے کہ وہ اپنے آپ کو ان کی قید سے چھڑوا سکے۔ رکوع نمبر 5 ہے، آیات 36 سے لے کے 42 تک ہے۔ قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کا پر حکمت جو ہے وعد ہے اب یہاں پہ۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، نہ تو کوئی موقع بھی یہ اپنے ہاتھ سے جانے دیتے کس چیز کا کہ اللہ کی دعوت کو عام کریں۔ تو دعوت کا کوئی بھی موقع پیش آئے تو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر ان کا ذکر ہے کہ 2 نوجوان قیدی تھے جن کے سچے خوابوں کا ذکر آیا۔ ان میں سے ایک ساقی تھا جو کہ بادشاہ کو شراب پلانے کی خدمت انجام دیتا تھا، بادشاہ تو کفر پر ہوگا، اور دوسرا شاہی باورچی تھا جو اس کے اوپر الزام تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ پہلے نے خواب میں دیکھا کہ وہ انگور نچوڑ کر شراب بنا رہا ہے، دوسرے نے دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیوں کا ایک برتن ہے جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے لوگوں نے تعبیر بتانے کی درخواست کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو ان کو اللہ کی طرف بلایا، توحید کی دعوت دی، شرک کی نفی کی، اور پھر اہم دینی بات ان کے سامنے رکھ دی، تو دعوت کا حق ادا کیا، اور پھر ان کی تعبیر بھی بتا دی، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ تعبیر کا علم جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا ہے، اور وہ اللہ وہ رب ہے کہ جس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، اور پھر تعبیر بتا دی کہ ایک جو ہے وہ بری ہو جائے گا جو کہ ساقی ہے، اور دوسرا جو ہے بادشاہ کی خدمت کرے گا، اور رہا باورچی تو اس پر الزام ثابت ہو جائے گا اور اس کو سولی پر لٹکایا جائے گا، اور پرندے اس کے سر میں سے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ یوسف علیہ السلام نے بچ جانے والے ساقی سے کہا تھا کہ بادشاہ سے میرا ذکر کرنا،
مجھے بے قصور جیل میں ڈال دیا گیا ہے لیکن یہ ذکر کرنا وہ بھول گیا۔ پھر آیا رکوع نمبر 6 میں آیات 43 سے لے کر 49 تک ہے، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ ظرفی جو ہے نا وہ بتائی گئی۔ اس میں بادشاہ کے خواب کا ذکر ہے کہ بادشاہ نے دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں۔ اناج کی 7 پھلیاں سبز ہیں اور 7 جو ہیں وہ خشک ہیں۔ عجیب خواب ہے، اس کی تعبیر بادشاہ کو بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ جو ساقی تھا اس کو برسوں کے بعد یہ بات یاد آئی کہ اچھا چلو میں یوسف علیہ السلام سے جا کر پوچھتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس سیدھا آ کر کہتا ہے کہ ایسا ایسا خواب ہے، تعبیر بتا دیں، کوئی معافی تلافی؟ پھر آگے سے انہوں نے کہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کوئی غصہ نہیں کیا، کوئی شکایت نہیں کی کہ اتنے عرصے میں تم نے میرا ذکر نہیں بادشاہ سلامت سے کیا، بلکہ خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور اس میں جو مشکل آنے والی تھی اس کا سلوشن بھی بتا دیا کہ 7 سال خوشحالی کے آئیں گے، ان میں کثرت سے پیداوار ہوگی، ان سالوں میں اناج کے دانے پھلیوں سے صرف اس قدر نکالے جائیں جن کی ضرورت ہوگی، باقیوں کو محفوظ رکھا جائے۔ اس کے بعد 7 جو خشک سالی کے سال آئیں گے اور پھلیوں میں محفوظ دانے استعمال کر لیے جائیں جو کہ سٹور کیے گئے ہوں گے، اور کچھ چھوڑ دیے جائیں تاکہ آئندہ بیج کے طور پر استعمال کیے جا سکیں۔ پھر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور بڑی پیداوار ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بھی بتا دی، مسئلے کا حل بھی بتا دیا اور حل کے لیے تفصیلی ہدایات بھی عطا فرما دی۔ تو یہ جی یہاں تک کہ ہمارے رکوع ہیں، اس میں جو ہمارا پارا چل رہا ہے، آگے جو اس کا مزید تذکرہ ہے وہ پارا نمبر 13 میں آئے گا۔ اور آج جو ہم نے پڑھا یہاں بیٹھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس قرآن کو سیکھنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کو قبول و منظور فرمائے اور ہمیں علم کے ساتھ ساتھ باعمل بنائے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔